अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना राजपूत। आप देख रही हैं आरजे न्यूज़ चैनल। नाजरीन, आज मैं मुल्तान में मौजूद हूं और मुल्तान की बहुत ही अजीम हस्ती की दरबार आलिया पर जा रही हूं। ये दरबार आलिया मुल्तान के किले पर मौजूद है और मेन रोड से ये दरबार आलिया बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। पैदल चलते चलते मैं आपको सारे मनाजिर दिखाऊंगी और दरबार आलिया की हिस्ट्री के बारे में भी सब बताऊंगी। नाजरीन, यहाँ पर लोग बहुत ही अकीदत व एहतराम के साथ पाकिस्तान के हर शहर से बड़े जोश से आते हैं और दरबार आलिया की ज़ियारत करते हैं। दरबार आलिया पर मैं जा रही हूँ, उनका नाम है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैहि, जो कि अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। इनको मुल्तानी कहा जाता था। इनको मुल्तानी क्यों कहा जाता था और मुल्तान के हवाले से इनकी खिदमत क्या हैं, ये सब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। नाजरीन, तारीखी शहर मुल्तान की पहचान हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से बहुत मशहूर है। सबसे ख़ास बात यह है कि हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैहि की करामात जो अल्लाह पाक ने उनको अता की, इनके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आरजे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, तारीख को देखिए तो हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का इल्मी और मजहबी बाब सामने आता है। अवलिया कराम की धरती मुल्तान की कदीम भी है और अजीम भी है। रूहानी एतबार से जो मुल्तान को हसीयत हासिल है वो किसी और शहर को हासिल नहीं है। ज़माना कदीम में ये शहर पूजा का ख़ास मकसद समझा जाता था। मुंशी अब्दुल रहमान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुल्तान के मंदिर में एक दलाई बुत मौजूद था, जिसकी वजह से मुल्तान कुफार का ख़ास मरकज़ रहा। वो अपनी अकीदत के मुताबिक यहाँ पूजा के लिए दूर दराज से आते थे और बुत पर चांदी सोने के जेवरात चढ़ाते थे, इसलिए ये शहर सोने का घर भी कहलाता था। कुफर के इन अंधेरों को मिटाने के लिए हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैहि ने इसलिए इस्लाम की शमा इस शहर से रोशन की और मुल्तान से कुफर के अंधेरों को मिटाने का आगाज़ शुरू कर दिया। इनका ये अहद तकरीबन 1 सदी पर मुहित है, जिसको खैरो आसार भी कहा जाता है। हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैहि 27 रमज़ानुल मुबारक 566 हिजरी में करोड़ लाल में पैदा हुए और 666 हिजरी में इसी खित्ते में वफ़ात पा गए। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैहि की तालीम व तरबियत बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि जब आपके वालिद मोहतरम कुरान पाक की तिलावत करते थे, आप दूध छोड़कर नहायत ही तवज्जो से सुनते थे। ये आलम देखकर आपके घर वाले हैरान रह जाते। आपने 7 साल की उम्र में बड़े जोश व खरोश से कुरान पाक हिफ्ज़ किया और कारी के नाम से मशहूर हो गए थे। आपकी उम्र जब 12 साल की हुई तो आपके वालिद मुहतरम का साया आपके सर से उठ गया था, लेकिन आपके इल्म दीन की तालीम वैसे ही जारी रही थी। आपने वालिद मुहतरम की वफ़ात के बाद मुल्तान से खरसान का सफ़र किया। वहाँ पहुँचकर 7 साल तक बुजुर्गाने दीन से इल्म हासिल किया और इस कदर कमाल की करिश्मे दिखाए कि आप दर्जा इंतहा तक पहुँच गए। आपका इखलाक और आदतें लोगों को गर्विदा करने वाली थीं, जिसकी वजह से आपको लोग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया फरिश्ता कहते थे। जल्द ही आपकी शोहरत खरसान और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में
پہنچ گئے۔ خراسان میں 8 سال کے بعد آپ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے۔ مکہ مکرمہ میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد 5 سال تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک پر خادم بن کر زیارت کرتے رہے۔ 614 ہجری میں آپ دوبارہ ملتان تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 36 سال تھی۔ ناظرین، آپ کے ساتھ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری شیئر کرتے کرتے وقت کا پتہ نہیں چلا اور میں مین روڈ سے چڑھائی پر پیدل چلتے چلتے اب دربار عالیہ کے پہلے دروازے پر موجود ہوں۔ یہاں سے لوگ دربار عالیہ کے اندر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر دربار عالیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور یہاں سے ہم اندر جائیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ مزید ہسٹری بھی شیئر کروں گی۔ تو چلتے ہیں آپ دربار عالیہ کے صحن کے اندر اور اندر کے مناظر آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہاں پر لوگ اپنے جو ہے سارے جوتے جمع کرواتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ فی جوتا جوڑی جو جمع ہوتی ہے وہ 10 روپے ریٹ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ بیٹھے جو ہیں لوگ قوالی پڑھ رہے ہیں اور دیکھیے کتنی پیاری ان کی آواز ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں دربار عالیہ کے صحن میں موجود ہوں۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے یہ کبوتر ہیں، جہاں پہ ان کو لوگ آتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں اور یہ یہاں پہ لوگ دیکھیں سارے زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ سارے مناظر دکھا رہی ہوں اور ساتھ آپ کو دربار عالیہ کے بارے میں ہسٹری بھی بتاتی جاؤں گی۔ ناظرین، جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں دوبارہ تشریف لائے تو لوگوں نے درخواست کی آپ سے دین و تبلیغ کی۔ آپ نے یہاں پہ دین و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اور ملتان کی حالت علم و دین سے بدل کر رکھ دی۔ ہر طرف مسجدیں اور مدرسے بننے لگے، لنگر خانے بنائے گئے، ملتان کی رونق علم و دین سے بڑھنے لگی۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق قریش مکہ کے قبیلے سے تھا۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے کرشمے کرامات حقیقت پر مبنی موجود ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ اللہ پاک کے لیے بہت محبت سے علم و دین کی محنت کرتے تھے اور روحانیت کا درجہ پایا۔ ایک موقع پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ایک زمانہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی کرشمے کرامات کا قائل تھا۔ حاکم وقت اور کچھ تنگ لوگ اپنے تنگ نظری کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و حکمت کا اعتراف کرنے سے ہرگز تیار نہیں تھے۔ ایک بار شہر کا حاکم ماہ رمضان میں آپ کی خدمت میں پہنچا اور سوال کیا، شیخ صاحب کرامات کسے کہتے ہیں؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جو بات عادت کے خلاف ہو اسے توصیف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگ کی فطرت ہے جلانا، اگر کسی شے کو جلانے سے حاصل ہو تو یہ اس شخص کی روحانیت ہوگی جس کی روحانیت سے آگ کی فطرت تبدیل ہو جائے۔ حاکم وقت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے حکم خداوندی ہے، اللہ پاک کے حکم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ تو اللہ پاک کے حکم کے بغیر آگ بھڑک سکتی ہے اور نہ ہی جل سکتی ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے عیش و آرام کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عشق کی تابعداری کو دیکھ کر اس کو روحانیت بخش دیتا ہے۔ لیکن حاکم ملتان پر یہ سب باتیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ آج تم اور تمہارے ساتھ آنے والے تمام لوگ ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں۔ نے اپنے خدمتگاروں کو بلا کر یہ کہا کہ اہل ملتان کے لوگوں سے کہیں،
اعلان کروا دیں کہ آج روزہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اہل ملتان کے ساتھ کریں گے۔ یہ سن کر ملتان کا حاکم بہت حیران ہوا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا انتظار کرو، سب عیاں ہو جائے گا۔ روزہ افطار کے ٹائم حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب وعدہ ملتان کے حاکم کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ ملتان کے حاکم نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ آپ تو ملتان کے حاکم کے سوائے کسی اور کے ساتھ روزہ افطار نہیں کر رہے، تو ملتان کے حاکم نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اہل ملتان کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیوں کیا، ان کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیوں نہیں کیا؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تحقیق کرواؤ، سب عیاں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ حاکم ملتان نے جب لوگوں سے سوال کیا کہ آپ نے روزہ افطار کس کے ساتھ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، انہوں نے ہمیں بہت عزت بخشی ہے۔ حاکم ملتان نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ کرامات کے کرشمے ہوتے ہیں، اور اس نے بہت ہی عقیدت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سی کرامات ہیں، یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، بہت بزرگ ہستی ہیں، اللہ کے درویش ہیں۔ ناظرین، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی بہت لمبی ہسٹری ہے، لیکن وقت کی بہت کمی ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ نئی ویڈیو، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی جگہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔